السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگو، آج ہم قرآن کریم کی آخری سورتوں میں سے ایک مختصر سی سورت سورہ کوثر اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سورت کی 3 آیات مبارکہ ہیں اور یہ سورت جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا۔ دوسرے نمبر پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی رسوائی کا تذکرہ فرمایا، اور تیسرے نمبر پر امت کے لیے ایک عظیم سبق جو ہے اس میں بیان فرمایا۔ سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا آتیناک الکوثر، کہ یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ کوثر کا معنی صرف وہ نہر یا پانی نہیں ہے جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا، بلکہ عربی کے اندر قرآن کریم کے تفسیر میں اس کا مفہوم بہت ساری چیزوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ کوثر قرآن کریم کو بھی کہا جاتا ہے۔ کوثر جنت کے اندر ایک نہر ہے، خاص نہر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص کیا گیا، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی کہا جاتا ہے۔ گویا یہ تمام نام جو ہیں یہ کوثر کے زمرے میں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ الکوثر نہر فی الجنت اعطینیہ ربی، کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ اگر یہ عطا کیا گیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ جو نعمت ہے قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے ہے۔ یہ وہی نہر ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پینے کے بعد کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی، کسی کو بھوک نہیں لگے گی۔ گویا یہ وہ نہر ہے کہ جس کے اوپر خوش قسمت لوگ جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاتھ سے حوض کوثر پئیں گے۔ دوسری آیت میں
فصلی لربک ونہر، کہنے کو تو یہ 3 الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا پیغام ہمیں دیا ہے۔ فصلی، نماز قائم کرنا، آگے لربک ونہر، یہاں پر عقیدے کو بھی بیان کر دیا، نماز کو بھی بیان کر دیا، اور قربانی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ قرآن کریم کی بہت ساری جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ہر عمل کو اپنے ساتھ منسوب کیا کہ تم جو بھی نیک عمل کرو تو یہ مت کہو کہ یہ عمل تم نے کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نیک عمل آدمی اپنی طرف منسوب کرے یا کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے تو اس فعل سے شرک کی بدبو آنا شروع ہو جائے گی، گویا وہ کام اللہ کے علاوہ بھی کوئی کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم نے کہا کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ گویا جب ہماری یہ سوچ، یہ فکر ہوگی کہ میری نماز اللہ کے لیے ہے تو یقیناً نماز کے اندر توجہ بھی رہے گی۔ جب یہ ہوگا تو پھر نماز کے اندر مزہ بھی آئے گا جو ایک مومن کو آنا چاہیے، پھر نماز کے اندر وہ سکون حاصل ہوگا جو ایک مومن کو حاصل ہونا چاہیے۔ جب نماز اللہ کے لیے ہوگی اور پورے توجہ سے ہوگی تو پھر مومن کا یہ نظریہ بھی ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو یہ دیکھا کرو کہ سب سے پہلے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارا ایمان اس قدر بلند و بالا نہیں ہے تو کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ گویا نماز تو وہی ہے جو اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اس آیت مبارکہ کے ایک ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے مقام اور اس کے مرتبے کو بیان فرمایا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا تذکرہ بھی کر دیا کہ جہاں پر نماز یہ روح کی غذا ہے تو وہاں پر قربانی بھی اللہ کے ساتھ تعلق کو بلند کرنے والی ہے۔ قربانی صرف جانور کے گردن کے اوپر چھری چلانے کا نام نہیں، بلکہ قربانی اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرنے کا نام بھی ہے۔ اپنی خواہشات کو پیچھے چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر گزرنا، اسے بھی قربانی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہر ایک قسم کی قربانی کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں کیا کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے جانور کی تو یہ نہ کہے کہ اس جیسی قربانی کسی کی نہیں، یہ نہ کہے کہ اس جیسا جانور کسی نے نہیں خریدا، بلکہ اس کی نشو و نما نہ کرے، بلکہ یہ دیکھے کہ یہ قربانی اللہ کرے، اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے۔ نماز تو وہی ہے جو قبول ہو جائے گی، قربانی بھی وہی ہے جو قبول کی جائے گی۔ اگر آدمی نماز پڑھے اور اللہ کے ہاں وہ قبول ہی نہ ہو تو وہ نماز کا کیا فائدہ؟ اور اگر قربانی کرے، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس جانور کو قبول ہی نہ کریں تو پھر اس قربانی کا کیا فائدہ؟ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، عقیدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری نماز، تمہاری قربانی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نماز کے متعلق فرمایا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے اور یہ بنیاد ہے اسلام کی، اور جب بنیاد مضبوط ہوگی تو اس کے اوپر بننے والی عمارت جو ہے وہ بھی یقیناً مضبوط ہوگی۔ لیکن اگر بنیادیں ہی کھوکھلی ہو جائیں، ناکارہ ہو جائیں اور
کچی ہو جائیں تو اوپر کھڑی کرنے والی عمارت بڑی جلدی گر سکتی ہے۔ تو اس کو بنی الاسلام کا نام دیا گیا کہ اسلام کی بنیاد و ستون ہے الصلاۃ عماد الدین، یہ نماز۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر فصلی لربک وانحر کہا گیا کہ اپنی نماز کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے اللہ سے ملاقات کرنے کا کہ اس سے بہترین ذریعہ ملاقات کا اللہ سے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے، صحابہ پریشان ہوتے تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اگر ان کو کوئی خوشی ہوتی تو نماز پڑھتے، کوئی غم ستاتا تو نماز پڑھتے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ وہ رات کو اٹھ کر سجدے میں روتے ہیں۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو مشکل وقت میں اللہ کے سامنے جھکنا ہی سکھایا ہے، چاہے خوشی ہو یا غمی، گویا تم اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا دو، یہی بندگی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہمیں دی گئیں اور تیسری چیز عقیدہ سمجھایا گیا کہ پہلا کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، اور نماز کیسی قائم کرنی ہے کہ پڑھتے ہوئے نماز تمہاری نہیں اللہ کی ہے، قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جس کے سامنے تم کھڑے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ گویا اس کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو گویا جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جاتا ہے تو تمہارا پورا بدن کام جانا چاہیے کہ تم کس ذات کے سامنے پیش ہو۔ پتہ نہیں کہ یہ نماز تمہاری کہیں زندگی کی آخری نماز تو نہیں، کیا یہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق فرمایا من ضحیٰ بمالہ قربۃ الی اللہ، جو شخص قربانی کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ دو چیزوں کے ذریعے آدمی جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی خاص قسم کے چلوں کی ضرورت نہیں، خاص قسم کی تسبیحات کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظوں میں سمجھا دیا کہ فصلی لربک وانحر، نماز کے ذریعے اور قربانی کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہو، تم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہو۔ جب آدمی اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو اللہ کا قرب بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں اخلاص اور عمل کے بارے میں بتایا گیا، چاہے وہ جانور ہو یا مال ہو، صدقہ ہو، کوئی بھی قربانی ہو، اس کے پیچھے تمہارا اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے۔ آدمی اگر مخلص ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی تھوڑی سی عبادت بھی بہت بڑی عبادت تصور کی جائے گی، لیکن اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، عبادت بہت بڑی ہے، قربانی بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی عبادت کو بھی اور اس کی قربانی کو بھی ضائع کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وہ قربانیاں اس دور کے اندر، وہ جو غرباء صحابہ تھے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو دینے کو کچھ نہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تمام صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دے رہے ہیں، تو وہ جو صحابی تھے وہ رات کو باہر نکلتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مزدوری کروائے، کوئی ہے جو مجھ سے مزدوری کروائے۔ ایک یہودی ان سے مزدوری کرواتا ہے رات کے وقت، اور صبح کے وقت ان کو ایک مٹھی کھجوروں کی دیتا ہے۔ اب وہ صحابی فجر کے وقت آتے ہیں اور آ کر جب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابو بکر کا مال بھی موجود ہے، وہاں پر حضرت عمر کا آدھا مال بھی موجود ہے، وہاں پر حضرت عثمان کا ذخیرہ بھی موجود ہے، وہاں پر ابو موسیٰ اشعری جیسے مالدار
صحابہ کے مال بھی وہاں موجود ہیں۔ وہاں پر عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار صحابہ اپنا مال پیش کیے ہوئے ہیں، وہ خاموشی کے ساتھ اپنی وہ مٹھی اپنے پیچھے چھپا لیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان صحابی کیے ان کا عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی ہے، اپنے اس صحابی سے کہیں کہ جو کچھ لایا ہے کھول کر سامنے رکھ دے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ لاؤ کیا لائے ہو؟ تو اس صحابی نے جب اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے اندر چند کھجوریں تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو اس مال کی ڈھیری کے اوپر ایسے گرایا اور کہا کہ یہ مال تو بڑا اچھا مال ہے۔ گویا اس صحابی کا عمل تھوڑا تھا لیکن خلوص والا تھا کہ سب کے اوپر بھاری آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ خلوص کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دو چیزوں کے اوپر ہی زور دے رہے ہیں، ایک عبادت اور دوسرا قربانی، وہ چاہے نفس کی قربانی ہو، خواہشات کی قربانی ہو۔ ایک آدمی نماز کا وقت ہے، نیند بھی آئی ہے، نیند کا غلبہ ہے، لیکن دوسری جانب مؤذن اللہ اکبر حی علی الصلاۃ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ اب وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اس شخص کی اللہ کے ساتھ کیسی محبت ہے۔ اگر تو وہ حی علی الصلاۃ کی آواز پہ دوڑتا ہوا مسجد کی جانب آ گیا تو دیکھا جائے گا کہ اس کی محبت تو خالص ہے، لیکن اگر وہ حی علی الصلاۃ کی آواز سن کر نماز کا وقت جانتے ہوئے بھی اپنے اوپر کمبل اس نے اوڑھ لیا، چادر اوڑھ لی، تو دیکھا جائے گا، کہا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شخص اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مخلص نہیں ہے۔ تو جو شخص اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو یقیناً وہ رسول اللہ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے یقیناً وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس نبی کی امت ہو وہ نبی بڑی شان و شوکت والے نبی ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ یہ مقام بھی اگر عطا فرمایا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ کوہ طور پر بلا کر حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کی، لیکن یہ مقام ان کو عطا نہیں فرمایا۔ خلیل اللہ کا لقب پانے والے حضرت ابراہیم، کسی نبی کو خلیل اللہ کا لقب نہیں ملا۔ اگر یہ لقب ملا تو حضرت ابراہیم کو ملا، لیکن ان کا مقام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے ہے۔ اور یہ امت بڑی خوش قسمت امت ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو آخری آیت ہے وہ اس سورت کا لب لباب ہے کہ آخری آیت کے اندر یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورت نازل کیوں ہوئی۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ سورت اس لیے نازل ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور اسی طرح حضرت طیب جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کافر کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو چکی ہے، ابتر ہو چکے ہیں، علیاذ باللہ۔ ابتر کا معنی ہے آپ کی نسل کا ختم ہو جانا، آپ کا آگے سلسلہ نہ بڑھنا، اس کو ابتر کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ابراہیم چلے گئے، عبداللہ چلے گئے، طیب چلے گئے، قاسم چلے گئے تو اس سے آپ ابتر نہیں ہو سکتے۔ آپ کا سلسلہ حسن حسین سے چلے گا اور قیامت کی صبح تک چلے گا، اور آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ان کا نام و نشان تاریخ کی کتابوں کے اندر رہ گیا ہے۔ کوئی بھی ابو جہل کو یاد نہیں کرتا، کوئی بھی ابو لہب کو اچھے الفاظوں میں یاد نہیں کرتا۔ ہاں یاد کیا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جاتا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس اذان کے اندر موجود ہے۔
اسی طرح جب نماز ادا کی جاتی ہے تو عین نماز کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو اس کلمے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر کوئی اسلام لانا چاہے اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے۔ گویا یہ کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف اتنا کلمہ پڑھ لینے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ کہنا ضروری ہے۔ گویا جہاں پر اللہ کا تذکرہ آئے گا وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی آئے گا۔ تو فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کے نام کو بڑا بلند کر دیا ہے، اب تر دشمن ہوا ہے، اب تر آپ نہیں ہوئے، ہم نے آپ کی نسل کبھی ختم نہیں کی اور نہ کریں گے، قیامت کی صبح تک حضرت حسن اور حسین کے سلسلہ سے یہ نسل جو ہے وہ چلتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ تو اس صورت میں جو ہمیں سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، نماز کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنی ہے نماز کے ذریعے، قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ دو طریقے ہمیں بتائے گئے، اور تیسرا طریقہ جو امت کے لیے فرمایا، یہ امت خوش نصیب امت ہے جو قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر پیے گی۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت میں سے کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو حوض کوثر تک لایا جائے گا لیکن واپس لٹایا جائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے ایسے شخص کو لائیں گے اور روک دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو، یہ میری امت ہے۔ تو کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت تو ہے لیکن یہ آپ کے جانے کے بعد بدعات کیا کرتی تھی، گویا آپ کے دین میں اضافہ یا کمی کیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو میری نظروں سے ہٹا لو، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ ان کو ہٹا دیا جائے گا اور جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کے مستحق وہی ہوں گے جو سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزارا کرتے تھے، جو توحید کے اوپر اپنے آپ کو پیش کیا کرتے تھے، جن کا الہ صرف اللہ تھا، جن کا معبود صرف خدا تھا، جن کا پالنے والا صرف ایک اللہ تھا۔ وہ در در کے آگے سر نہیں جھکایا کرتے تھے، وہ ہر ایک کو مشکل کشا نہیں کہا کرتے تھے، وہ صرف اللہ کو مشکل کشا سمجھا کرتے تھے۔ آج ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، آج وہ حوض کوثر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر پئیں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو وہ حوض کوثر میں وہ پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نصیب ہو۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا جینا، ہمارا مرنا، گویا ہر عمل ہمارا اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر